السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ قبلہ اول کی حرمت و تقدس اور فلسطین کی موجودہ بگڑتی ہوئی صورتحال نے مسلمانان عالم کے لیے انتہائی تشویشناک حالات پیدا کر دیے ہیں۔ نہ صرف مسلمانوں کے دل چھلنی ہیں، بلکہ ہر وہ انسان جو ذرا بھی عقل و شعور اور انسانیت سے پیار کرنے والا ہے اس صورتحال سے بے چین ہے۔ دوستو، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک ظلم و ستم کی دلدوز داستانیں سن اور دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسئلہ فلسطین ہو، مسئلہ کشمیر ہو، برما کے مظلومین ہوں یا اسی طرح دیگر علاقوں کے کلمہ گو، انسانی حقوق کی پامالی کا شکار انسان آج بھی انصاف اور امن و سکون کو ترس رہے ہیں۔ ہمیں آخر کار یہ سوچنا ہوگا کہ ظلم و ستم کے یہ نہ رکنے اور نہ تھمنے والے سلسلوں کا حل کیا ہے۔ یہ کم اور ختم ہونے کی بجائے مسلسل بڑھتے اور شدت کرتے جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی خامیوں اور کمزوریوں کو تلاش کر کے ان کا مستقل حل تلاش کرنا ہوگا۔ بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہم نے درسی کتب میں یہ بارہا کہانی پڑھی، لیکن یہی سمجھتے رہے کہ یہ سبق آموز کہانی شاید ہمارے لیے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے ہے۔ کہانی کچھ اس طرح کی ہے کہ ایک کسان کے 4 بیٹے تھے، چاروں خوبصورت، صحت مند، نوجوان اور جوش و جذبہ سے بھرپور تھے۔ کسان اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین باپ تصور کرتا کہ ایسے جری اور بہادر بیٹے اس کے آنگن میں پروان چڑھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کسان کی یہ خوشی ماند پڑنے لگی کہ ہر بیٹا اس زوم میں مبتلا ہو گیا کہ یہ سارا رعب و دبدبا صرف اس ایک کی وجہ سے ہے۔ کچھ دشمنوں کی سازشوں کا نتیجہ کہ یہ خاندان تفریق و تقسیم کا شکار ہو کر اپنی روایات سے ہٹ کر اتفاق و اتحاد کو برقرار نہ رکھ سکا۔ یہ نااتفاقی بوڑھے کسان کے لیے انتہائی پریشانی کا باعث تھی۔ اس نے بیٹوں کو بہت سمجھایا کہ اتفاق و اتحاد کو قائم رکھیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بالآخر بوڑھے باپ نے ان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ باپ نے تمام بیٹوں کو بلایا اور درخت کی پتلی شاخوں کو اکٹھا کر کے باندھا اور یہ گٹھا بڑے بیٹے کو پکڑا دیا کہ وہ اس گٹھے کو توڑ دے، لیکن وہ ناکام ہوا۔ پھر اسی طرح باقی بیٹوں کو دیا تو وہ بھی نہ توڑ سکے۔ پھر اس گٹھے کو کھول کر الگ الگ شاخیں بیٹوں کے دیں تو انہوں نے بہت آسانی سے توڑ دیں۔ پھر بوڑھا والد بولا، دیکھو، ان شاخوں کی طرح اگر تم اتفاق و اتحاد سے ایک ہو کر رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے گا، لیکن اگر نااتفاقی کا شکار ہو کر الگ الگ رہو گے تو کمزور سے کمزور دشمن بھی تم پر غلبہ پا لے گا۔ تو دوستو، آج ہم مسلمان بھی الگ الگ فرقوں میں بٹ کر اپنی اجتماعی طاقت، وقار، رعب و دبدبا اور شان و بان کو کھو چکے ہیں۔ ہماری طاقت و ہمت کمزور پڑ چکی ہے۔ ہم اپنی پہچان ایک مسلمان کی بجائے فرقوں کی نسبت سے کرواتے ہیں اور اسلام کی بجائے اپنے ہی فرقوں کی تبلیغ اور تعلیم و تربیت پر زور دیتے ہیں۔ ہم نے اللہ کی اس پیغام کو پس پشت ڈال دیا ہے جس میں وہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور تفرقہ کا شکار نہ ہو جاؤ۔ اس پیغام کے 2 حصے ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ اللہ کی رسی یعنی دین اسلام پر سب سختی سے کاربند رہو۔ اب اس شرط پر ہم کتنا پورا اترتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری شرط ہے کہ تفرقہ میں نہ پڑو، یعنی کہ آپس میں اختلافات نہ رکھو۔
اب ہم سب اگر اپنی گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں کہ کیا ہم تفرقہ کا شکار نہیں ہیں؟ ہم مسلمان کی بجائے فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، اور یہ تقسیم کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ اب ایک فرقہ میں بھی مزید چھوٹے چھوٹے ذیلی گروہ اور چھوٹے فرقے مزید بنتے جا رہے ہیں۔ بھلا سوچیں تو صحیح کہ اتنے بڑے پیمانے پر تقسیم، ٹوٹ پھوٹ، فرقہ بندی، گروہ بندی اور مسلکی اختلافات نے کیا ہمیں کمزور نہیں کیا؟ کہاں گیا ہمارا وہ رعب دبدبا، شان و شوکت کہ دنیا ہماری بات اور موقف کو تسلیم کرے؟ حال یہ ہے کہ مسلمانوں کے مال و دولت اور ذرائع آمدن پر اغیار کا کنٹرول ہے۔ ہمارے مالی ادارے ان کی ہدایات پر چلتے ہیں، وہ جب چاہیں ہم پر پابندیاں لگا دیں۔ ہم نے اپنی روایات کو کھو دیا۔ جب بھی کہیں ظلم و ستم کی بات ہوتی ہے تو ایک دفعہ تو ہم شدید غم و غصہ کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب عملی قدم آگے بڑھانے کا وقت آتا ہے تو ہمارے مسلک اور فرقہ کا ناگ پھن پھیلا کر سامنے آ جاتا ہے کہ مظلوم لوگ تو ہمارے مسلک اور فرقے سے تعلق نہیں رکھتے اور ہمارے قدم آگے بڑھنے سے رک جاتے ہیں۔ سورہ انفال میں بھی تو یہی بات سمجھائی گئی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اب آپ فیصلہ خود کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کہاں تک مانتے ہیں۔ ہمارے اختلافات تو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں کہ ایک دوسرے پر ہی کفر کے فتوے لگاتے رہتے ہیں۔ ہم بزدل تو اتنے ہیں اور ہماری ہوا اتنی اکھڑی ہوئی ہے کہ دشمن ہمارے گھر میں گھس جاتا ہے اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ذرا فلسطین کی جغرافیائی صورتحال تو دیکھیں، ارد گرد مسلمان ممالک اور بیچ میں ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم۔ اس سے بڑھ کر اور بزدلی کیا ہوگی ہماری؟ تو دوستو، ہمارے تمام مسائل کا واحد حل ہمارا اتفاق و اتحاد ہے۔ جب ہم اپنے اختلافات اور تفرقوں کو ختم کر کے ایک پکا اور سچا مسلمان بن کر اتفاق و اتحاد سے آگے بڑھیں گے تو دنیا ہمارے رعب دبدبا سے خود ہی زیر ہو جائے گی، اور پھر ہماری طرف کوئی بھی قوت میلی نگاہ سے بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ اللہ کی مدد و نصرت بھی آئے گی، کامیابی و کامرانی بھی نصیب ہوگی۔ دنیا ہماری بات سنے گی اور ہمارے موقف کو تسلیم بھی کرے گی، ہماری بات میں وزن پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اتفاق و اتحاد کی برکات نصیب فرمائے۔